اب یہ تھا کہ یہ جو قوانین نافذ کیے گئے تھے، جو بھی آئے آریہ آئے انہوں نے اپنے قوانین نافذ کر دیے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، تاکہ ان کی چودراہٹ اور حکومت قائم رہے۔ جب انگریز آیا اس نے اپنے قوانین نافذ کیے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اس لیے اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے 12ویں آیت میں آزادی کی شریعت، خدا جو قوانین دیتا ہے غلام بنانے کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے نہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے اور حقیقی معنی میں آزاد کرنے کے لیے قوانین دیے گئے ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں، آپ مسیحی حضرات ہیں، آپ کو ایک سبق پڑھایا جاتا ہے الٹا پلٹا، آپ آزاد ہونا پسند کریں گے یا غلام؟ آپ کہیں گے آزاد ہونا۔ جب یہ آزادی کی شریعت ہے تو ہمارے پادری کو کیسے ہمت ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ شریعت منسوخ کر دی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے آزادی ختم ہو گئی، اب آپ کو غلامی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی بدتمیزی کی جو کی جاتی ہے۔ جب یہ آزادی کی شریعت ہے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہے، تو شریعت کو تو رہنا چاہیے تاکہ ہر ایک آزاد ہو۔ اور آخر میں ایک جملہ بتایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوگا۔ سیدھی سی بات یہ ہے، اور یہی بات مسیح نے کہی تھی کہ اگر تم رحم نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس بات کی توقع مت رکھیں کہ خدا آپ پہ رحم کرے گا اور آپ خدا کے بندوں پہ رحم نہیں کرتے۔ اور آخری آیت، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ فوراً کہتے ہیں دیکھیں بھئی یہاں پہ رحم کی بات ہو رہی ہے۔ تورات شریعت انصاف سکھاتی ہے، انجیل رحم سکھاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ انصاف کی بات کرتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ رحم کی بات کرتا ہے، اور لہذا اس لیے یہ اس پہ غالب آ گیا ہے، اب اولڈ ٹیسٹمنٹ دب کے رہ گیا۔ یہ استدلال ہوتا ہے۔ جو آپ کاریگر کو کمزور نہ سمجھیں، کاریگر بڑا کاریگر ہے۔ رحم انصاف پر غالب آ گیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ عبارت ہے یا یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں عبارت ہے کہ میں نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں سے چن لیا ہے؟ یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے رحم کیا۔ وہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور کہا کہ میں ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور موسیٰ تم میرے نمائندے ہو اور جا کے قوم کو خبر دے دو کہ میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ کون تھا؟ یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے۔ تو رحم انصاف پر غالب آتا ہے کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اندھا انصاف ظلم کو فروغ دیتا ہے۔ آپ انصاف کریں، بالکل بھئی اگر اس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دیں، اور اس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دیں۔ لیکن یہ جو عام طور پر انصاف کی تصویر ہوتی ہے کہ ایک دیوی ہے، اندھی ہے، اس کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ ترازو لی ہوئی ہے اور وہ نہیں جانتی کہ کس کو کیا ہو رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ تو اندھیر نگری ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ اس کا بھی بھلا ہو اور اوروں کا بھی بھلا ہو۔ آپ اس کو سامنے رکھ کے آپ انصاف کرتے ہیں۔ عہد عتیق میں کچھ باتیں وہ تھی جو حکومت کے بارے میں تھی یا کمیونٹی کے بارے میں تھی، وہ انڈیویجول کے لیے نہیں تھا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے یہ نہیں کہ آپ میرے دانت توڑیں تو میں آپ کے دانت توڑوں، یہ تو معاشرے میں بدماشی پھیل جائے گی۔ یہ قانون کا تقاضا ہے، قانون ایسا بنائے کہ جیسا جرم ہے اس کی سزا ویسی ملے۔ کم جرم ہے تو کم سزا ملے، جرم بڑا ہے تو بڑی سزا ملے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے کہ آپ بدلہ لیتے پھریں۔ اور رحم جو ہے وہ انصاف پر غالب آتا ہے کہ بھائی انصاف کرتے ہوئے آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہ کر لیں کہ ٹھیک ہے اب آپ نے کہا ہے نا کہ انصاف کرنا ہے، یا ہم نے اس سے کہا تھا کہ بھائی آپ جہاں پہ بیٹھیں شریف آدمی سے، یہ آپ کو اچھا نہیں لگا، ہم انصاف کا تقاضا یہ کرتے ہیں اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیں گے تو یہ آدمی جس کو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پیسے والا آدمی ہے، یہ کل کو آئے گا چرچ کی مدد کرے گا، اگر یہ صاحب ایمان ہو جائے وہ چرچ ورچ میں نہیں آئے گا، وہ باہر کہے گا یہ بڑے بدماش ہیں، کہتے ہیں ہم محبت کا درس دیتے ہیں، اندر جاؤ تو جوتے مار کے باہر نکال دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ تو یہ والا انصاف نہیں چاہیے، وہ اندھی پٹی جو بندھی ہوئی آنکھوں پہ وہ والا نہیں ہے۔
پٹی باندھ کے آنکھوں پہ انصاف کرنے کا نام انصاف نہیں ہے، بلکہ آنکھیں کھلی رکھ کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ انصاف کیا ہوگا۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ امریکہ کے ایک مشہور سرکاری وکیل تھے جن کا نام سیموئل لائبوویٹز تھا، یہودی تھے اور کمال کے وکیل تھے۔ گواہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ مقدمے میں نہ ہو، کیونکہ جھوٹا گواہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ ایسا پھانستا تھا اللہ کی بنا۔ اس کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس کو جج بنا دیا گیا۔ اس کے سامنے قتل کا ایک مقدمہ آیا۔ اب یہ جج ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کیا کہیں؟ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ اس کا وکیل بڑا ڈھیلا اور کمزور ہے، سرکاری وکیل بہت تیز ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، کیا؟ اس سے کہا کہ دیکھیں، قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا وکیل بدل سکتے ہیں۔ اس نے کہا صاحب مجھے اعتبار ہے۔ پھر ایک دو دفعہ کہا کہ بھائی قانون آپ کو اجازت دے رہا ہے، آپ وکیل بدل سکتے ہیں اور آپ کو فیس نہیں دینی ہے، یہ فیس خود ہی عدالت حکومت ادا کرے گی، لیکن آپ وکیل بدل سکتے ہیں۔ نہیں صاحب مجھے نہیں۔ اور آخر اس نے قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو سزائے موت دے دی، فیصلہ دے دیا، اور 1 مہینے کہا کہ بھئی آپ 1 مہینے کے اندر اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں، 30 دن کے اندر۔ اس جج نے آپ اندازہ لگائیے چیف جسٹس ہے، ہماری والی چھوٹی موٹی عدالتیں نہیں ہیں، اتنی بڑی عدالت جس کے حوالے آج آپ پیش کرتے ہیں۔ وہ چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا کہ اپنی ضروریات مجبوریوں کی وجہ سے میں مزید چیف جسٹس نہیں رہنا چاہتا۔ اب چیف جسٹس نہیں رہا، اب کیا کرے؟ وکالت کرے گا، کیونکہ وہ وکیل ہے، وکیل ترقی کرتے کرتے لائسنس اپلائی کیا کہ مجھے وکالت کرنے دی جائے۔ لائسنس فوراً مل گیا۔ اس کے تجربے کو دیکھتے ہوئے اس نے اس آدمی کا کیس لڑا اور اس کو باعزت بری کروا دیا۔ وہ چھٹ گیا، جان بچ گئی۔ اچھا ہوا بھائی، اب ہمارا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن رات کو کوئی 2 بجے کے قریب کسی نے آ کے گھنٹی بجائی۔ نوکر نے کہا کہ صاحب میں جا کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نہ جائیں، رات کے 2 بجے ہیں اور آپ رہ چکے ہیں چیف جسٹس، آپ نے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہوگا، اگر کوئی قاتل ہوا جس کی اس کے رشتہ دار کوئی آ گیا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، مجھے دیکھنے دو۔ بھیگتے ہوئے گئے، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، شیو اس کا بری طرح سے بڑا ہوا، ہمارا تو اسلام نہیں، اس کا اور بہت بری طرح سے بڑا ہوا، سر کے بال بکھرے ہوئے، بارش میں اور کانپ رہا ہے۔ کہ پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا اچھا اندر آ جاؤ۔ نوکر نے کہا کہ صاحب آپ بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، اس کو اندر بلا رہے ہیں۔ ان کا کوئی تلاشی لے لو؟ ان کا نہیں، کوئی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے، شکل سے لگ رہا ہے کہ مجبور ہے کوئی۔ اب کہا کہ وہ گیزر آن کر دو، پانی گرم ہو جائے، اس کو پہلے نہلاؤ، اس کے کپڑے بدلواؤ اور میرے کمرے میں جا کے اس کو سلا دو، میں اسٹڈی میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ اور اسے کہا میاں جب آنکھ کھل جائے اور صبح صبح ہم اٹھائیں گے، ناشتے کے بعد بات کریں گے، ابھی آرام کرو، تھکے ہوئے ہو۔ اس کو نہلایا، کپڑے اس کے بدلوائے، اپنے بستر پہ لٹایا، ساری رات بیٹھ کے اسٹڈی کرتا رہا تاکہ یہ آرام سے سو سکے۔ صبح ناشتہ کرایا اور کہا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا صاحب میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے وکالت جس کی کر کے مجھے بچوا لیا تھا، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری تو اخبار میں تصویریں آ گئی ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب میں جہاں اپلائی کرتا ہوں اباعزت بری ہو گیا، لیکن جب میں اپلائی کرتا ہوں نوکری کے لیے وہ کہتے ہیں تم تو قاتل ہو، وغیرہ مجھے عدالت نے باعزت بری کر دیا وغیرہ۔ ہاں یہ چھٹ جاتے ہیں آدمی، لیکن ہوتے تم بدماش، مجھے کوئی رکھتا نہیں ہے۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ مجھے واپس جیل بھیج دیں، وہ میرے لیے بہتر ہوگا، وہاں پہ 2 وقت کی کھانا تو مل جاتا تھا۔ میں تو بھوکا مر گیا ہوں، کہاں ڈاکٹر 6 سال کیا بھی چھوڑ کے کوئی نہیں مانتا۔ کہا چلو، جب لائبوویٹز نے مقدمہ جیتنے کے بعد پھر واپس جج کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے، ٹیلی فون کیا اپنے ایک دوست کو اور اسے کہا کہ بھائی میں ایک آدمی بھیج رہا ہوں، تمہارا یہ جو ہے پیٹرول پمپ ہے اس پہ کام پہ اس کو لگا دو، اور اس کی ضمانت میں لے رہا ہوں کہ آدمی شریف ہے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے بھیج دیں۔ اس نے کہا کہ یہ ایڈریس ہے، پیٹرول پمپ پہ چلے جاؤ، وہ تمہیں رکھ لے گا۔
وہ گیا، یہ قاتل جیسی خبریں آتی تھیں اخبار میں، تصویریں آتی تھیں، لیکن اب جج صاحب نے کہا ہے کیا کرے، رکھ لیا۔ اس وقت اس کے پاس، آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس بارش میں وہ بس میں آ سکتا، اس لیے پیدل چلتا رہا تھا، خالی جیب۔ پیٹرول پمپ پہ اس کو نوکری ملی۔ جب ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم پہ، اس وقت امریکہ میں اس شخص کے اپنے 100 پیٹرول پمپ تھے۔ محنت کی، جانبداری سے کام کیا، 100 پیٹرول پمپ تھے۔ اس کے بعد سیموئل لائبوبٹس خود لکھتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، وہ عیسائی ہے۔ جس کو انہوں نے بتایا تھا وہ عیسائی ہے۔ جب ہمارا یہودیوں کا سال نیا شروع ہوتا ہے، سال نو، تو وہ مجھے کارڈ بھیجتا ہے یہودیوں والا، نیا سال مبارک ہو۔ اور جب کرسمس آتا ہے تو میں اسے کارڈ بھیجتا ہوں کہ تمہیں کرسمس مبارک ہو۔ یہ وہ بات ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اندھا رحم قانون نہیں ہے کہ بس صرف آپ انصاف کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو یہ تو مسئلہ دیکھیں، آپ چھوڑ دیں گے تو جائے گا کہاں؟ اس کو تو کوئی نہیں رکھنے کے لیے تیار ہے، ایک دفعہ اس کی تصویر آ جائے، یہ اچھی خاصی مصیبت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رحم کے تقاضے کیا ہیں اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں۔ اب یہی ہے کہ اگر یہ رحم انصاف پر غالب آ جاتا ہے اور یہ سچ ہے اور اس کو آنا چاہیے، تو ہمارے حق میں بھی صحیح ہو کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے اعمال کو اور ہماری بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے جہنم رسید کر دیا جاتا، لیکن رحم کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو رحم انصاف پر غالب آ گیا، خدا نے ہمیں بتا لیا، ورنہ ہم کہیں نہیں ہوتے۔ تو یعقوب کا یہ خط عقائد کی تشریح کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے۔ آپ کا عقیدہ بہت اچھا آگے آ رہا ہے، تم خدا کو ایک مانتے ہو، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہے؟ تو شیطان کون سا شرک کرتا ہے؟ شیطان بھی خدا کو ایک مانتا ہے، لیکن اس توحید پہ عمل کی وجہ سے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، اس پہ ایک بحث ہے، ہم ابھی سے اس کے انٹروڈکشن کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر شیطان ان تمام شیطانیوں کے باوجود اور دنیا میں اب تک جو اس نے اربوں خربوں لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور جہنم رسید کیا ہے، اگر توبہ کر لے تو کیا خدا اسے معاف کرے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ مسیح حضرات نے نہیں اٹھایا، یہ یہودی حضرات نے اٹھایا، ربیوں نے اٹھایا۔ خدا کہتا ہے تم توبہ کرو، میں معاف کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ کیا خدا شیطان کی توبہ قبول کر دے گا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ صرف وہ توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے کی جاتی ہے، اور شیطان کے چونکہ امکانات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کبھی شیطانی چھوڑ دے، تو وہ کبھی دل سے توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ بحث چلے گی۔ آپ دیکھیں یہ یہودیوں کے لیے خط ہے، یہودی ہے لکھنے والا، اگرچہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ عملی پہلو پہ زور دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ایمان ہے کس قسم کا ہے، آپ کیسے تقاضے کرتے ہیں کہ آپ ایک کے ساتھ آپ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنے کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو آپ ان کے درمیان بیلنس رکھیں۔ اور یہی لوگ ہیں امیر لوگ جن کی تم نوکری کرتے ہو، انہوں نے تمہاری مزدوریاں روک لی، وہ ہم نے عبارت نہیں پڑھی تھی، انہوں نے تمہاری مزدوریاں روک لی اور وہ پکار رہی ہیں کہ وہ تو ہے وڈیرا ہے، وہ تو اپنا مزدوری نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا کام کریں، کیے جائے، بس یہی ہے، آپ کو کھانا مل جاتا ہے، کوئی خامن خانی ہے۔ یہ وہی ہے جو تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، یہ وہ جو ہیں جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے۔ یہ امیر لوگ ہی تو ہے، غریب بیچارہ کیا کرے گا؟ غریب اگر قتل کرے گا بھی تو مر جائے گا، پکڑا جائے گا۔ امیر قتل کرے گا، پولیس ڈھونڈتی رہے گی، 2 ہفتے گزر جائیں گے لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ ہے کہاں قاتل، گیا کدھر۔ ظاہر ہے کہ اس امیر کو اور کسی امیر کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو اس معاشرے کی برائیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، چھپایا نہیں گیا ہے کہ معاشرے میں یہ برائیاں موجود ہیں، لیکن مسیح ہونے کی حیثیت سے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا آپ کھڑے ہو جائیں چوک پہ اور شور مچا دیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں؟
ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، بھائی آپ کو اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ حرکت آپ چرچ میں کیوں کرتے ہیں؟ جب چرچ میں آپ ایسا کام کر رہے ہیں، جانبداری سے کام لے رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں فیصلہ جانبداری سے ہوا ہے؟ وہ تو آپ خود کام کرتے ہیں۔ پہلے آپ چرچ کی صفائی کر لیں تو باہر کی صفائی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم پہلے باہر کی صفائی کریں گے پھر چرچ کی صفائی ہوگی، تو نہ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ سب کو ٹھیک کر سکیں، نہ سارے ٹھیک ہوں گے، نہ چرچ ٹھیک ہوگا۔ اور اب تک چرچ کی خرابی یہی ہے کہ آپ باہر والوں کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن پہ آپ کا کنٹرول ہے، اور ان کو اس لیے ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو جو ٹھیک کرنے والے ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ خود ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر وہ خود ٹھیک ہوتے تو کب کے ہم ٹھیک ہو گئے ہوتے۔ ہم اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہمیں ٹھیک کرنے والے خود غلط ہیں۔ یہ خدا کے بندوں کے خلاف بکواس نہیں ہو رہی، یہ ان کی توہین نہیں ہو رہی، حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں سے آپ یہ بتائیں کہ کیا جب عہد عتیق میں آپ پڑھتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کے لیے یہ کہا گیا ہے، مثال دی گئی ہے، آپ پڑھیں، آپ مثال دے دیں تو آپ کو پاگل کہا یہ ہے کہ کتا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ چور آئے تو کتا بھونکے، لیکن اگر کتا نہیں بھونکتا تو ایسے کتے کو گولی مار دینی چاہیے۔ یہ ان کو مقرر اس لیے کیا گیا ہے مذہبی لیڈران کو کہ یہ بھونکیں، یہ باہر کو بعد میں بھونکے، پہلے اپنوں پہ بھونکے، اپنے اندر سے صفائی کرے، لیکن جب اگر یہ نہیں بھونکتے، گونگے کتے ہیں، تو پھر ان گونگے کتوں کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے۔ جرمی ہے اس کے، ہاں جرمی ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، یہ مثال دے رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بولیں، لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہاں بولے جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو، اور جہاں 2 پیسے کا نقصان ہو وہاں نہ بولیں۔ تو آپ انصاف سے کام لیں، اور یہ انصاف اب کیا ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، ملک میں انصاف ہونا چاہیے، یار انصاف نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہے انصاف تو ہونا چاہیے، لیکن تحریک انصاف بنانے سے انصاف نہیں آتا ہے۔ پہلے گھر میں انصاف کریں گے تو پھر انصاف آئے گا۔ اگر گھر میں انصاف نہیں کرتے تو آپ کی تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک بے انصافی ہی ہوگی، کیونکہ آپ گھر میں تو آپ سے سب شکایت ہے۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کا ریکارڈ ماشاء اللہ ایسا ہو، ایک سے شادی کریں اس کو چھوڑ دیں، دوسری سے کریں اس کو چھوڑنا پڑے، سب تیسری کے پیچھے لگے ہوں اس کو اس کے شوق سے اٹھوا، تو یہ جب آپ خود ہی انصاف نہیں کریں تو آپ دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس میں انصاف ہوگا؟ تو چاہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہو، ہمارے مذہب کے لوگ ہوں، جتنے بھی لیڈران ہیں، سب کے اندر بدماشی یہی ہے کہ آپ کو وہی سے برائی نہیں کرتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ٹی وی میں کہ فلاں بڑے صاحب جو ہیں، کبھی جج کے یہاں کہ صاحب اس کی نوکرانی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے اسی کے گھر میں انصاف نہیں ہو رہا۔ تو ہمیشہ جیسے کہتے ہیں کہ خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے پاس ہی جاتے بانٹنے کے لیے، جیسے خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے، انصاف گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے نا؟ اور ہے بائبل میں لکھا ہے کہ انصاف گھر سے شروع ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی خوفناک اور خطرناک بات ہے کہ چرچ خدا کا گھر ہے، خدا اس میں بستا ہے، تو ابتدا انشاءاللہ جہاں سے ہوگی سب سے پہلے جوتے ان کو پڑیں گے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، سب سے پہلے جوتے انہیں پڑیں گے کہ جو اپنے آپ کو پادری اور بشپ صاحبان کہتے ہیں، دوسروں کی باری بعد میں آئے گی۔ کہ گھر سے انصاف شروع ہوگا تو انصاف میں سارے مارے جائیں گے۔ لیکن بعض دفعہ آپ کو رحم کا بھی تقاضا ہوتا ہے، آپ انصاف سے منہ نہیں موڑ لیتے، بالکل وہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ عدالت کے ڈسکریشن پر ہے، عدالت میں کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے، قانون میں ابھی بحث چل رہی ہے کہ بھئی اگر کوئی یہ بدماشی کرتا ہے اس کی سزا 1 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو یا عمر بھر کی ہو، قانون میں کہیں نہیں لکھا۔ مزے کی بات یہ ہے، اور جو لکھا ہے وہ اختلاف ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی بڑے نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو بڑی سزا دیں، اور اگر کسی چھوٹے نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو چھوٹی سزا دیں۔ یہ رحم اور انصاف اس طرح سے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔
تو بڑوں کے لیے بڑی سزائیں ہیں، چھوٹوں کے لیے چھوٹی سزائیں ہیں۔ ہمارے ضیاء الحق صاحب کا اللہ بھلا کرے، 1 پیسے کی چوری کی، غریب نے ہاتھ کاٹ دیا، اور جنہوں نے لاکھوں کی چوری کی تھی ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ نہیں کٹا۔ آپ نے ہاتھ کاٹ کاٹ کے بھکاریوں کی تعداد میں تو اضافہ کیا، لیکن اور کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ اندھیر نگری آپ چرچ پہ نہ کریں، فیصلہ کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں، اور سوچ سمجھ کے کون فیصلہ کرے گا؟ پادری کرے گا، بشپ کرے گا، سینٹ کرے گی، کوئی چرچ کے اندر ادارہ کرے گی، وہ کرے گا؟ ہم کہتے نہیں، فیصلہ چرچ کرے گا، سارے مل کے کریں گے۔ ایک چرچ ہے ہم جانتے ہیں، پادری صاحب امریکی ہیں، ان کو لگتی ہے گرمی کہ بھئی یہاں پنکھا ہونا چاہیے، باقی ہونا چاہیے، لیکن چرچ والوں سے جب پوچھا، وہ سارے پاکستانی ہیں، وہ بچپن سے گرمی برداشت کرتے چلے آ رہے، وہ ابھی تو گرمی پڑی نہیں ہے، جب گرمی آئے گی جون جولائی میں تب دیکھ لیں گے، ابھی ٹھیک ہے۔ جب آپ سب سے پوچھتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے سب کی ضروریات کیا ہیں۔ اکیلے پادری کی ضرورت ہے، اس بیچارے کو تو لگ رہی ہے گرمی، وہ تو امریکہ سے آیا ہے، دوسروں کو تو نہیں لگ رہی۔ تو آپ سب کا مشترکہ طور پر فیصلہ دیکھیں۔ فیصلہ چرچ کرتا ہے، چرچ کا کوئی نمائندہ نہیں کرتا۔ خرابی اس وقت آئی ہے جب چرچ کا کسی نمائندہ، پادری نے، بشپ نے یا پوپ نے نمائندگی کی اور فیصلے کرنے شروع کر دیے، سارے چرچ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو چرچ ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ بچے چاند ایک باتیں تھیں جو میں نے نہیں کہیں، یعقوب نے کہی ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ یعقوب نے ذرا چھپ کے بات کی تھی، تو ذرا ننگے الفاظ میں بیان کر دیا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ شکریہ۔